شرف حاصل کرنے پر مبارکباد، اور آپ سب بزرگ احباب جوان اور بزرگ جو اس عظیم سلسلہ نور سے منور ہوئے، آپ کو بھی مبارکباد۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کا یہ ارشاد ہے کہ ہم سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے ہیں۔ اگلی بات بڑی ہی اہم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں سیکھتے، ایک سیکھنا بطور علم ہوتا، اور دوسرا کہ ہم اس میں جو حکم آیا ہے اس پہ عمل کرتے، اور جب تک وہ سلسلہ مکمل نہ ہوتا، یعنی سیکھنا اور جو حکم آیا ہے اس پہ عمل، تو وہ فرماتے ہیں اس سے پھر آگے ہم آیتیں نہیں حضور سے پڑھتے تھے۔ یہ بڑا ہی شاندار طریقہ ہے، اور یہی قرآن پاک کی تعلیم کی روح ہے۔ آج کل دستاردیوں کے جلسے اب تو یہ آج کے دن موقوف ہوئے ہیں، صبح شام ہر جگہ پر جو میں بطور طالب علم عرض گزار رہا وہ یہی رہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کے دم میں فیض و نصر ہے، شفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کی شفا ہے۔ پھر اسی میں فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت و شفا ہے، اور پھر احادیث میں مختلف ارشادات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے لیے ارشاد ہوا کہ شفاء من کل داء، اس میں اللہ پاک نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے۔ لیکن قرآن پاک صرف دم ہی کے لیے نازل نہیں ہوا، اور کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک قبروں پہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے اور قبروں والوں کو بھی فائدہ ہے۔ سید عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہو کما قال کہ جو جمعہ کے دن ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر جائے، یاسین شریف پڑھے، اللہ کریم اس پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اور قبر والے ماں باپ کو۔ لیکن قرآن پاک صرف قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ گھروں میں تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھروں میں قرآن پاک پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اس میں ترغیب دی کہ گھروں کی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا تعلیم یکساں ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ فما اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو، رات کو جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے حساب کتاب لگانے چلے جاتے ہو، کسی نے کچھ کر دیتا ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں کیتا۔ جس گھر میں رات کو فلم و ڈراموں میں مندروں میں بھجن اور اس کے گیت اور بتوں کی پوجا کے مناظر سارے دیکھ کے سوئیں، وہاں کسی کو جادو کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ آپ کی اتنی صحیح کوئی نہیں، نہ تسی سون دیں گے وہ جی آ جاؤ تو تسی بول دے کوئی نہیں۔ حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں اور بارے دیگر عرض کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو ذرا ڈبل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ میں خلاصہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ دوران سفر اگر مشرکوں کی بستی آ جائے تو فرمایا گیا کہ اس کے بیچ میں سے نہ گزرو۔ آگ کے پجاری، بتوں کے پجاری، درخت، سورج، چاند، ستارے، ان کو خدا سمجھنے والے اور سمجھ کر سجدہ کرنے والے مشرکین، فرمایا کہ ان کی بستی کے بیچ سے نہ گزرو۔
اور اگر بیچ میں سے، اس کی بھی سلطن کیجیے گا بھائی، ویسے آواز کھولیں، اگر بیچ میں سے گزرنا ہی ضروری ہو، یعنی اور کوئی متبادل راستہ نہ ہو، تو فرمایا پھر جلدی سے گزر جاؤ، کہیں وہاں برسنے والی لعنت تم پہ نہ برسے۔ بس اتنی سی بات میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی اسکرین اور موبائل اسکرین پر، حتیٰ کہ ہم بچوں کو کارٹون دیتے ہیں تو وہ بھی انڈین ہے، اور انہوں نے مندر کا تعارف، مندر کی اہمیت، اس کے کلچر کو کارٹون کے اندر بھی فٹ اور فکس کر دیا۔ تو بھائی بستی سے گزرو تو لعنت کا ڈر ہے، تو جب گھروں میں ہی چاہے وہ اپنی تفریح تباہ کے لیے دیکھا جائے تو وہاں کو خیر کا نزول ہو سکتا ہے۔ ایوی جالی لوکاں دے ہتھے چڑھ دے، فلانے نے تویز کر دیتے، انہاں نے جڑے کڈے نے انہاں پائے بھی آپ سن، اے ادو نکلنے نے جدو میں اور تسی حرکتاں چھڑیاں۔ سمجھ رہے بات کو بھائی صاحب؟ حقیقت کا رخ کریں، صرف باتوں باتوں میں ہم زندگی ضائع نہ کریں۔ شروع میں نے آپ کو وہ روایت سنا دی ہے جو ساری بات کا پھر خلاصہ ہے کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے پھر عمل کرتے، اس کے 10 جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہوتا ہم اگلی 11ویں آیت نہیں پڑھتے۔ اسی لیے ان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان اتنا معتبر ہے کہ عرشوں کے مالک نے اسی ستری کتاب میں فرمایا آمینو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان اس طرح۔ تو گھر میں قرآن پڑھنے کی برکت ہے، لیکن قرآن صرف گھروں میں پڑھ کر برکت پانے ہی کے لیے نازل نہیں ہوا، برکت بھی ہے مگر ہی کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ کتاب زندگی ہے، کتاب زیست ہے، یہ دنیا اور آخرت کو کے نظام کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ ظاہر و باطن کی اصلاح والی کتاب۔ ہم کتنا کثر لیتے ہیں قرآن پاک کا، آپ یہ حدیث پاک مفہوماً سنیں، دیکھیں سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کرتا ہوں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے، آ رہے تھے گھر میں، کاری قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس میں قیامت کے دن احتساب کا تذکرہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم اتنا روئے کہ سواری سے نیچے آ کر بے ہوش ہو گئے اور کم از کم 40 دن بستر علالت پر رہے۔ مسلمانوں نے جو بڑے بڑے ظلم کیے ہیں اس میں بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ قرآن پاک سے تعلق توڑا ہے۔ یہ کمو بھائی 100 سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا اگر درس قرآن تم نے بلایا نہ ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا۔ اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے، اس وقت کیسے حالات تھے جو اقبال نے لکھا، اور اقبال آج کے حالات دیکھیں تو کیا لکھتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ قرآن پاک وہ مؤثر کتاب ہے، خیر رساں کتاب ہے۔ یہ بات شروع ہو گئی ہے، وغیرہ میں نے آپ کو تو حدیث سنا دی ہے رمضان شریف کے حوالے سے، پر یہ بات پوری کر لیں پھر آپ کو وہ سنائیں حدیث مبارک۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ وہ چوٹی کے ولی ہیں جن کا تذکرہ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف الماجون۔ کتنا بڑا ولی ہوگا جس کا تذکرہ داتا صاحب۔ توبہ سے قبل یہ ڈاکو تھے، اندازہ کیجیے، ڈاکے مارتے تھے، ان کا بہت بڑا گینگ تھا۔ اور جس طرح ہوتا ہے نا یہ مختلف، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں کچے کا علاقہ مشہور ہے، یہ بھی پچھلے دنوں میں ہوش شریف بیان کے لیے گیا تو رات کو وہاں بیان تھا تو صبح مجھے رحیم پیار خان جانا تھا، تو بڑے احباب نے کہا کہ بھائی حالانکہ موٹر وغیرہ سفر نہ کرو، بیچ میں کچے کا علاقہ آتا ہے۔
تو ان کا مخصوص علاقہ تھا جہاں سے لوگ گزرتے کرتے تھے. اب بات کو جتنا میں مختصر کر سکتا ہوں اتنا کر رہا ہوں، وقت میرے پیش نظر ہے. اس سے پہلے کہ آپ کے نیم خراٹوں کی آواز میں سنوں تو میں باہوش لوگوں سے ہوش ہی میں کچھ کہتا ہوں. یہ تو بیچ میں دو چار حضرات ہمیں تیز کرنے کے لیے ہیں، سبحان اللہ کہنے والے. باقی اس وقت کی نیند کے اثر سے کون نا واقف ہے؟ اس درد سے ہم بے درد بھی واقف ہیں. گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اب ایک تاجر کو اہم ضروری سامان، بس اب ایمرجنسی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے نا، لیکن وہ نہایت قیمتی سامان تھا پورے قافلے میں، یعنی ایک دو اونٹ پر نہیں، بہت قیمتی سامان تھا. اب مجبوری یہ کہ گزرنا بھی اسی روٹ سے ہے، اور دل کو کھٹکا کیا ہے کہ اگر رات پڑ گئی، شام کے قریب ہوئے، جلدی جلدی وہاں سے دن میں نہ نکلے تو فضیل لوٹ لے گا. اب ذرا دل تھام کر اگلی سطر سننا. ایک بندے نے اس تاجر کو کہا کہ فضیل سے بچنے کی تدبیر و ترکیب تمہیں میں بتاتا ہوں. آپ یہ سن کر کیا ذہن میں آیا ہوگا کہ سیکیورٹی فورسز اس نے تیار کر دی ہوگی، یہ خیال آ سکتا ہے، لیکن سنیے بڑی حیرانگی والی بات تھی. اس نے کہا کہ آپ ایک بہترین اور بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنے والے قاری قرآن کو ہائر کریں، اپنے اونٹوں کے قافلے کے سب سے اگلے اونٹ کے بلند کجاوے پر اس کو بٹھا دیں، اور جب فضیل کا علاقہ شروع ہو وہ اونچی اونچی قرآن پڑھنا شروع کر دے. اگلی بات اور بڑی بات درد ہے، بہت درد بات ہے. اس نے کہا کہ سننے میں آیا ہے فضیل قرآن کی بڑی حیا کرتا ہے. محمد یار نے کہا تھا نفس پلیت پلیت چکیتا ازلو پلیت ناسے خاصے خاصے. کبھی یہ وقت بھی تھا وہ بھی کہ نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ایسے ہی ہوا. اور بات کو مختصر کیجئے، ادھر قافلہ وہاں پہنچا، ادھر قاری قرآن تلاوت کر رہا، ادھر حضرت فضیل اپنی ٹیم کی ہمراہ الرٹ ہو گئے، یوں آئیں گے اور یوں جھپٹیں گے اور لوٹیں گے. کہ قاری قرآن قرآن پاک کی اس آیت پر پہنچا جس کا میں تفسیری ترجمہ سنانے لگا ہوں، کیونکہ آپ نے حضرت مخدومی شاہ صاحب سے ترجمہ تفسیر کو سنا ہے. تفسیری ترجمہ مفہوماً پیش کرنے لگا ہوں کہ عرشوں کے مالک نے قرآن پاک میں فرمایا. کیا ایمان والوں پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ یہ آیا مبارکہ سننی تھی، فضیل دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، اور گویا سجدے میں گر کے کہنے لگے مالک وقت آ گیا. ایک آیت ڈاکوؤں کے سردار ماں ڈاکوؤں کے قافلے کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ ہے قرآن پاک. دم کی برکت بھی ہم پائیں، اپنے فوت شدگان کی قبروں پر پڑھنے کی برکت بھی ہم پائیں، گھروں میں پڑھ کر اس سے رزق رحمت اور جو خیر نازل ہوتی ہے وہ برکت بھی ہم پائیں، پر اس کا رخ تھوڑا دل کی طرف بھی ہو جائے. اور وہ جو حضرات صحابہ کرام والی بات ہے وہ پھر اس کا ایک دفعہ لطف لے لیں. ہم 10 آیتیں پڑھتے رک جاتے. توجہ اس پر کیجئے گا، توجہ اس پر کیجئے گا. صوفیہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ حکم آیا تو نمازی بن گیا، مبارک ہو. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، تو جماعت سے پڑھنے لگ گیا، مبارک ہو. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تم نے رکھے، تمہیں مبارک ہو.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دکھ آیا نماز پڑھی، حاجت کی لیے سے تجھے مبارک ہو، ایک حکم پہ عمل کر، صبر سے ہیلپ لی ہے تمہیں مبارک ہو، تم نے اس حکم میں، لیکن کہا کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، یہی قرآن کہتا ہے دوسرے کی تو میں نہ رہ۔ اب یہ آئینہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ یہ بات ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہی کتاب کہتی ہے غیبت نہ کر، کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اب آئینہ رکھ کے دیکھنے کی یہ ضرورت ہے۔ اقیم الصلاۃ بھی ہو گیا، فاذکرونی کے ساتھ ہم نے ذکر بھی کیا، لیکن یہ جو اہم امور ساتھ ساتھ بیان فرمائے ہیں جس میں سیکسن کا تعلق حقوق لباس سے ہے، یہاں ہم کتنے فیصد درست چل رہے ہیں؟ یہاں فرما زنا کے قریب نہ جا، اور حدیث میں فرما آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ان سب کا سننا، دیکھنا، چھونا اور چلنا یہ زنا ہے۔ آگے فرمایا شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ بد نگاہی کو بھی زنا کے من جملہ امور میں سے ایک امر قرار دیا گیا ہے، یا اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جا، اس حکم میں بھی آئینہ رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں کہاں کھڑے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سود کا لین دین نہ کر، کھلا اعلان جنگ ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور اس میں کان ہم لپیٹتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کان لپیٹتے ہیں، نہیں شاہ ہونا کو نہیں پوچھنا، شاہ ہونی پھر بہتے متقین ہیں۔ یہ ہمیں سرفراز سے پوچھتے ہیں، یہ جدید مولوی ہے، ہاں یہ مسجد کا، او بھائی صاحب کو مذہبی اسکالر ہو یا کچھ بھی ہو، وہ شریعت ساز نہیں ہو سکتا، شریعت بن چکی، آپ یہ سکالی کیونکہ جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور وہ لوگ ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے پگڑیاں بندوا کر، گاڑیاں رکھوا کر، مذہبی اسکالری کا دم چھلا لگا کر لوگ بٹھا دیے، گانا بھی سنو، اور سود پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا یہ بھی چلاتے رہو، رشوت مجبوری ہے، چولہا نہیں جل سکتا، اور بلاور بھی کون سا زہر ملا دی ہے، خام چیز ہی پیس کر ملائی ہے نا، ہے تو اسی کیٹیگری کی۔ یہ باتیں دل کو لبھانے کا سبب بنتی ہیں کہ اے مولوی چنگا ہے جڑا پگ بن کے داڑھی رکھ کے سیدھیاں ہی چھٹیاں دینا ہے۔ غور کیجیے، سانو بھائی ہوں تریرا شکریرا کوئی نہیں آتی اور 35 سال بتھیری آتی، خیر ہم تو اس وقت بھی چسکے کی نہیں کرتے تھے، لیکن اب دن رات دنیا پھر پھر کے جو دیکھ رہے، اور ہماری جو حالت زار ہے وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے سحری افطاری کی ٹرانسمیشن کے نام پہ کیا ڈرامہ ہوا؟ کیا سحری کا وقت ناچ گانا دیکھنے کا وقت تھا؟ کیا افطار کا وقت اس کا انعام نکل رہا، اس کا موٹر سائیکل نکل رہا، تو گیت سنا دے، تو یہ سنا دے، تو یہ افطار ٹرانسمیشن ہے؟ ایسا حسین وقت کہ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک لقاء رحمان کے وقت۔ افطار کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہر رسول سے زیادہ پیاری، افطار کے وقت دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ناچ گانے میں لگے ہوئے، اور مذہبی ٹچ ہے کہ رمضان کریم ٹرانسمیشن مذہبی ٹچ ہے، دکھا کر عورتیں ناچ گانا، اور پھر وہ جن کو ہمارا معاشرہ 11 مہینے اسٹیجوں پہ نیم اڑیاں لباس پہنتے ہوئے ناچتے ہوئے دیکھے گا، تو مجھے اتنا سمجھائیے گا کہ وہ اس سے، وہ مرد ہے یا عورت، کیا اس سے فیض پائے گا؟ تسبیحاں چھڑوا دی، وہ جو قرآن پڑھتے تھے وہ چھڑوا دیا، اور کہاں سے کہاں تک پار ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک کو حضرت شاہ صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، اور 2.5 سال کا عرصہ امیر المومنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی زیادہ عرصے میں سورہ بقرہ
کہ مفاہیم کو سمجھا جانا اور آگے پہنچایا. قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے. 12 سال کا عرصہ ہے. تو اس پہ مزید جس طرح ابھی موصول رہا تھا پروفیسر صاحب سے، شاہ صاحب نے مزید اعلان فرما لیا ہے، تو پھر جو رہ گئے وہ آج اس کاروبار کا حصہ بننے کی نیت کر لو انشاءاللہ. جے کہ وہ بھائی وقت لبنا ہے کہ آج ہی اسی دن نے صاحب لا کے صاحب اسی لا لیں گے. جڑا سیانے نہیں جا گیا میرا صاحب لاؤ، صاحب کا میں آج ہی لا کے دسنا بھی اپنے آپ تو وقت کوئی نہیں لبنا. سیدھیاں سیدھیاں گلاں کریے ایویں مطلب تانوں دسی جائے بھی جے تسی ٹر کے آؤ گے تے ثواب ہونا تانوں کیڑا نہیں پتہ. دین کا طالب علم گھر سے نکل گیا ہے، حدیث شریف میں لکھا اس کے قدموں کے نیچے اس کے کام سے کوئی شکر اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. العالم والمتعلم شریکان فی الخیر او کما قال اسلام. دین کا علم پڑھنے والا، دین کا علم پڑھانے والا خیر میں شریک ہے. سبحان اللہ. جو دین کا علم سیکھنے کی نیت سے چلا وہ اللہ کی راہ میں جب تک واپس نہ آئے فوت ہو گیا راستے میں شہیدوں کے زمرے. سمجھ آ گئی ہے. رضا شاہ صاحب جو ہیں میں ان کا پیر بھائی ہوں، اور سمندری شریف کا لنک حضور سیدی و آقائی و ملجائی قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس سر العزیز، جنہوں نے اس لائل گر میں عشق رسول کا دیپ روشن. پاکستان نہیں بیرون ممالک میں بھی تیسری سے لے کر چوتھی پیڑھی چل رہی ہے جو دیا حضور سیدی محدث اعظم نے بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گول باغ میں جلایا تھا. یہ آج میں جو بول رہا ہوں یہ اسی دیے کی روشنی. شاہ صاحب نے جو آپ کو فیض بخشا ہے، نور دیا ہے، یہ اسی چراغ کا حصہ سمجھ گئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی پیڑھی در پیڑھی اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ جائے، نظریے سے ہٹ جائے، عقیدے سے بغاوت کرے، تو درخت اسی وقت تک کہلائے گا جب تک پتا شاخ سے جڑا رہے گا. شاخ اسی وقت تک درخت کہلائے گی جب تک تنے سے جڑی رہے گی. تنا اسی وقت تک درخت کہلائے گا جب تک جڑ سے رکا رہے گا. سب کا خلاصہ وہ ہے جو میرے مرشد کریم سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز حدیث سنا کر فرماتے تھے کہ جانے جانا اسلام نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. عقیدے میں نئی نئی تراشے لائیں، سہولت پسندی کا شکار ہوں، عقیدہ پر نجات کا مدار ہے. عقیدہ بیس ہے، بنیاد ہے، عمل اس میں بننے والی دیوار ہے. اور یہاں تو صبح و شام احمد رضا کی بولیاں پوچھتی ہیں، کانوں یہ بھی دس رہے ہیں کہ عقیدہ کی ہو. یہ رضا رضا کرتے رہتے ہیں، احمد رضا احمد رضا احمد رضا. احمد رضا کو انہوں نے نبی بنا لیا. جاؤ یار خوف نہ رکھ رضا، ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. ابھی نہیں سنا آپ نے حضرت والا مرتبہ. اور ان کے والد ماجد، میں نے ان کا جب بھی تذکرہ اپنے مرشد کریم سے سنا، ان لفظوں کے سوا نہ سنا کہ حضرت سیدی حافظ محمد احسان الحق صاحب ہمارے مرشد، کیونکہ آپ نے کچھ اسباق آپ کے والد گرامی قدس عاشق مدینہ. کیا بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم عاشق مدینہ ہیں، پر کم از کم اس خطے میں جب عاشق مدینہ مطلقاً کہا جائے تو اسی فرد عظیم کا نام سامنے آتا ہے جس پر حق کا احسان ہوا. شاید جی 8:15 ہو گئے اور میں نے پتا کہ آگے کی چلنا ہے. میں نے تو وہ حدیث شروع کر دی تھی کہ جو سننی ہے کہ گل کرنا تو میں تو کوئی نہ سنانا چاہتا ہوں. اس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا. اس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
اگر آپ آنکھ کان سر دل دماغ متوجہ رکھیں گے تو بڑی جلدی ہم حدیث سمجھا گا اور فرما لیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان. سبحان اللہ. اس لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں شاہ صاحب کی وجہ سے اس دن عرض کی تھی کہ سنت ادا ہو جائے, ہم ان مبارک کلمات کی برکت لے لیں کہ حضرت سلمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور شفیع عالم علیہ السلام نے شعبان شریف کے آخری دنوں میں یا آخری دن میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اغلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگوں تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آ گیا, وہ اپنی طاعت کرنے والا ہے, رونما ہونے والا ہے, آنے والا ہے. آپ اندازہ کیجئے جس مہینے کو جانے جانا شہر عظیم فرمائے, عظمت والا مہینہ, عظیم مہینہ. بارہویں شریف کے جشن سے شیر نگانی مسجد واقف نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ لوگوں نے یعنی حضرت شاہ صاحب کی برکت سے یہ 12 روزہ فیض و برکات تو وطن بھر کے اندر ہم علیحدہ بات ہے کہ ہم عشق میں آپ سے شکوہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی ہمیں رات جتنی مرضی ہوئی ہے فیصلہ باد والے یار فجر میں پہنچو, فجر میں پہنچو. دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں. کبھی کبھی ایک ہوتا ہے کہ شاہ صاحب سے عرض کرے کہ کبھی مسکینہ مزابرانہ بھی خیال کی بات, کوئی رسم زور کی بھی شروع کی, مشکل عمر ہو جاتا ہے. لیکن یہ اعزاز اس جگہ کو ہے, جس طرح آج یہ تفسیر والا شرف ہے, یہ اعزاز کی حضرت شاہ صاحب کی محنت شاقہ اور توجہ خاص کی برکت ہے کہ 12 روزہ محفل میلاد. اور آپ سے یہ عرض کروں گا, یہ جو بابے بیٹھے ہو, جو پرانے جڑے ہوئے ہو, آپ سے ایک عرض کروں گا, تانوں انہوں نے نام لایا کہ تسی نبھاندے رہے ہو. جس طرح وہ حاجی صاحب نے کہا کہ ایک پل میں کہاں سے کہاں چل جا سکتے ہیں, زندگی چلا کر کیا پتہ ہے. مہربانی کرو یہ فیض اگلی پیڑھی کو بھی دے جاؤ. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان فجر چاپ بھی اٹھ کے آؤ تو ایک بچے کو بھی نال لے کے آؤ, چاپ کے ٹور بھی جائیے تو مگر اور تے دیوا بالن والا ہو. ہم مشورہ دے رہے ہیں, قیمتی مشورہ ہے. فرما شہر عظیم شہر مبارک, یہ برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. ارشاد فرمائے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت, جس میں قیام کرنا 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے. وہ مضمون آپ سورہ قدر کا حضرت مخدومی شاہ صاحب سے بھی سن چکے. بھائی جی بیٹھے کہ 2 منٹ. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کر دیے. ایک تفسیری نکتہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پیش کرنا چاہتا ہوں, سنیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, پڑھا ہے نا, اے ایمان والو کتبہ لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, علیکم تم پر صیام روزے. کس چیز کے روزے؟ یہ یہاں نہیں لکھا, سبحان اللہ, یہ یہاں نہیں. صیام کتب علیکم الصیام مطلقاً صیام ہے, روزے فرض کر دیے. کیا بیچ میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے؟ یہاں کوئی نہیں لکھا. تو پھر تسی جناب ہے شبان چی 30 روزے فرض والے پورے گالن نے عجیبہ ہوتا, رمضان میں کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ میں جان بوجھ کر یہاں رکا ہوں, میں الجھن دور کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے بڑے پنے خواہ قسم کے لوگ ہیں, وہی جو روپ دھار کر بٹھائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بازار سے اردو والا ترجمہ لیجئے, کسی مولوی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں, خود ہی مفسر قرآن بن جائیے. تو ہم کہتے ہیں بالکل مولوی سے نہ سمجھیں, لائیں اردو والا ترجمہ اور کتب علیکم الصیام میں معنی کر کے دکھائیں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے. میں دونوں آگے آتا سی, میں تو رب اللہ نہیں. یہ سمجھیں اس پوائنٹ, اس کے لیے جانے جانا کی چوکھٹ پہ حاضر ضروری ہے. اور وہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے روزے تم پہ فرض کیے.
سمجھ گئے؟ صرف ترجمے سے کوئی مفسر نہیں بنتا اور اردو والی بخاری لے کے کوئی محدث نہیں بنتا، باقی اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو قیام ہے وقیام لیلہ تتطوعا، اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے نفلی عبادت ہے. روزہ فجر سے مغرب تک کی عبادت ہے اور سحری تراویح رات کی عبادت ہے. تراویح رات کی عبادت ہے. گرامی کل رات ریکویسٹ ہے بھائی مہربانی کرو اس سنت کو بچا لو. یہ جن رقوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں یا حضرت صاحب قبلہ کے آجویری مسجد میں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے دن رات محنت کر کر کے باغوں کو سینچا ہے اور بزرگ لگا گئے ہیں جو انہوں نے سوکھنے نہیں دیے، اس کے باغوں بہار میں اضافے کا سبب بنے. آپ یقین مانیے گلی محلوں اور دیگر جگہوں کی مسجدوں کا ماہ رمضان میں اب حال قابل بیان نہیں ہے. جیسا کہ شام کو گلیوں میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور 1 سے 1.5 صف تراویح والوں کی ہوتی ہے. یہ پچھلے سال میں مجھے جانا ہوا کراچی میں وہ لائیو ٹرانسمیشن کے لیے ابھی بھی جانا ہے انشاءاللہ. تو جب میں سحری کے لیے اپنی قیام گاہ سے وہاں اسٹوڈیو جاتا تھا، آپ یقین جانے کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا. بھرا پڑا ہوتا تھا کراچی کا روڈ، وہ جس روڈ سے ہم گزرتے تھے. نوجوانوں کی کثرت، کرکٹ لگائی گئی اور کسی نے وہ جالی سی لگا کے تو ادھر گیند پھینکنی ادھر پھینکنی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. یہ کام چل رہا ہے اور مسجد میں سب بھی پوری نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو مولوی اجے بھی روڑا پائی جانے نے تراویح پڑھ لو. بے شک بے شک. یہ بات یاد رکھنا، کس بات پہ کہ کیا کیا رونا آپ سے رویا جائے، صرف اتنا سمجھ جائیں اس سنت کو مردہ ہونے سے بچانا. سمجھ آ گئی ہے؟ میں وہ فتویٰ دینے والا بندہ نہیں ہوں، اتنا ضرور کہوں گا جے 30 پارے اوکھے لگتے نے پائی 10 سلطان یا پڑھ لو اور پڑھ لو. اس سنت سے محروم نہ ہو. ہمارے اکابر دلائل دیتے چلے گئے کہ بھی نے اسی اردو میں آپ پڑھ کے ٹوپی میں سیدھے سیٹ کے ٹوٹ جانے سے ہوں نویں پیر جم پہ نے لمبیاں لمبیاں لٹاں کہ ٹوپیاں سی فلانے دربار میں سے زیادہ نشین. اگر رمضان سے تراویح تو دین میں ہے ہی نہیں ہے. تسی گھوڑیاں کتیاں تو فارغ ہو کے دین پڑھے ہوئے تو کون پتہ لگے کہ دین کی ہے. وہ کریں ہم سے گلا بھی سن لے ذرا سا. تم جانتے ہیں یا کبوتراں دا شوق ہے یا ککڑیاں دا یا شیر پالے پیراں دا کتا ہے جی. مرید کہنے مر گئے اسی پیراں دے کتے ہیں. انہاں کا تانوں دال ہی دینی ہے جڑے ساڈے کتے نے انہاں واسطے اسی بکریاں دا گوشت رکھیا. جاگو شعور حاصل کرو. پیر ساڈے سنیاں نوں بھی وہی چنگا لگدا ہے جڑا فل ایکٹنگ تے ڈرامے کرے. سادہ بندہ نہ کہ نمازاں پڑھاندا ہے تقریراں کردا ہے. جب مسئلہ کرنے جاؤ کہ یار روڑا بن گیا کیوں دس دیندے نے ایک تسبیح کلمے شریف کی نماز تو بعد پڑھو. یہ کہڑے پیر ہوئے؟ پیر وہی ہے جڑا 7 ککراں دے کنڈے منگوائے 9 نلکیاں دا پانی منگوائے. یہ میں آپ سے مذاق نہیں کرتا، ہم دل چلے لوگ ہیں. میں آپ سے آپ کو بتا دوں کہ ہماری مذاق مسخری کی کوئی عادت نہیں ہے. دل چلے لوگ ہیں اور وہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے حقیقت شناس بن گئے. اور آگے میرے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. سوکھا سا ان کلمات کا مطلب یہ ہے جس نے اس مہینے میں نفل ادا کیے ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیے. یعنی اللہ پاک نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا. ومن ادى فریضۃ فیہ، اور جو اس مہینے میں فرائض ادا کرے فرض ادا کرے کانا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. آج وہ مہینہ مغرب کے وقت طلوع ہوا، اللہ میں نصیب فرمائے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے.
روزے کا معنی ہے رکے رہنا ہے. ایک روزہ تو ہم ساری رکھتے ہیں الحمدللہ, شہری بند ہونے سے لے کر افطار تک کھانے پینے اور دیگر جو ممنوعات بڑے بڑے اس سے بچتے ہیں. لیکن اب تھوڑا سا فاستبقوا الخیرات کے تحت کو تھوڑا جی آگے بھی بدنا چاہیے نا جناب. اگے کی بدنا ہے کہ ہوں اکھاں نو بھی بچائیے, کناں نو بھی بچائیے, ہتھاں نو بھی بچائیے, پیراں نو بھی بچائیے. سمجھا گئی. آگے چلے خاصوں کا روزہ, اور پھر جو حضور فیض عالم نے اخص الخواص کا روزہ رکھا ہے, اللہ ان کے صدقے کبھی وہ بھی عطا کرے. وہ کہتے خاصان بارگاہ سمدیت کا روزہ یہ ہے کہ گناہ کرنا دور کی بات ہے, وہ قلب و ذہن میں حالت روزہ میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. وشہر المواسات, ارشاد فرمائے یہ مونس و غمخواری کا مہینہ ہے. والشہر یضاف فیہ رزق المؤمن, بہت بڑی خبر ہے جناب, دھیان رکھیے گا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جائے. صرف ایک جملہ کہوں گا, 11 مہینے ایک طرف, ماہ رمضان شریف ایک طرف, جتنے اہتمام کے ساتھ سحری افطاری میں کچن کی رونق ہوتی ہے. اور ویسے آپ دیکھ لیں کہ گھر کے کھانے کا مینیو بڑھ جاتا ہے. اچھا آمدن وہی تھی, چاہے کسی کی 5% مینیو اشیاء خرد و نوش بڑھی ہے, چاہے 10% بڑھی ہے, آمدن وہی تھی. یہ کیسے بڑھ گئی ہے؟ وہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اس میں مومن کا رزق بڑھا. اور رکتے تو ہم بڑا وقت موت ہو چکا ہے. ایک صوفیانہ طرز کی لطیف رمز, حضرات سادات میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں, دل میں بستے ہیں. صوفیہ کی ایک لطیف رمز ہے. حضرات صوفیہ نے جو بیان کیا اس کو میں جدید ٹرم میں بیان کرنے لگا ہوں. اے جدو منڈے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں, بیٹی ہو یا بیٹا, پیپروں کی کھپے ہوتے ہیں نا کمرے میں, تو وہ ماری آ گئی ہے اپنے شوہر کو, بدام تے اخروٹ تھوڑے جے لیندے آئے تے دودھی کو کیا کہنا کہ کلو دودھ بدا دے. کی گل ہے جناب, منڈے کو جنتے جانا ساری رات کھپتا ہے, دنے کھپتا ہے. میں آنے کہ تیرا دماغ جڑا ہے نا وہ خشک نہ ہو جائے, چلو یہ تھوڑی جی خوراک بتا دیے, محنت کرتا ہے ساری دیہڑی تے راتی بھی نہیں سوندا, پڑھتا ہی رہتا ہے. ویکھیا بادام بھی آ گئے, اخروٹ بھی آ گئے, دودھ بھی بچ گیا. اور یہ بات یہی ختم کر دی, بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, مالک ماؤں سے زیادہ محبت روٹین چھاڑ کے بھوک زیادہ لمبی چوڑی کٹنی ہے, چلے نہ کرے تھوڑا جا چوکی چھائے میں کھایا کر. یہ ہے محفوظ. آگے میرے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتیہ من النار. حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں من فطر فیہ صائما, حالانکہ من فطر فیہ تک بھی مضمون پورا تھا کہ جو اس مہینے میں روزہ افطار کرائے, پر کریم نے بالتاکید ساتھ فرما صائما, جڑا روزے دار کو روزہ کھلائے. گویا ہماری آج کی آزاد قسم کی افطار پارٹیاں بھی نگاہ انور کے سامنے تھیں کہ پہلے تو جس نے افطار پارٹی رکھی ہے انہیں روزہ نہیں رکھنا کہ آج کام بڑے نے, اور گھر مائی صاحبہ نے وہی ہماری دی بیٹیاں بہو ہیں کڑی آج کام بڑے نے, تسی آج روزہ نہ رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ روزہ فرض تھا کہ افطاری کرانا فرض تھا؟ بولیے بولیے بولیے. گھاٹے کا سودا ہم جلدی کرتے ہیں, گھاٹے کا سودا جلدی کرتے ہیں. افطار کرانا گناہ نہیں ہے, مگر روزے دار کا روزہ افطار ہوگا وہ ضرور کروائیں. اور یہ دسترخوان لگاتے ہیں, سب کو اللہ برکت دے, ہم کوئی تنقید اس قسم کی نہیں کرتے. اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جڑے 20 سدے نے تے 17 جانے دا روزہ نہیں نا, ایک کام بند کر کے شروع رمضان میں ہی اپنے عزیز رشتہ دار اور گلی محلے میں وہ حضرات جو روزے رکھتے ہیں ان کو سحری افطاری کا سامان ایک دن ہی دے دیں, تاکہ کئی دن آپ کی طرف سے سحریاں بھی ہوں اور افطار کا. آواز کٹ گئی. یہ جتنے بھی میں گل کرنا سب میٹھی کی گٹی ہر جگہ کٹ سیدھا سیدھا حملہ افطار پارٹی پہ ہو رہا ہے. تسی میرا ساتھ کدھر دینے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے.
لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ تصویروں میں رہیں. میں نے یہاں کئی دفعہ درسوں میں عرض کی ہے کچھ تصویریں فرشتوں کو بھی بنا لیتے ہیں جو ہمارے خفیہ رجسٹر میں رکھ دیں اور قیامت کے دن. آگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا كان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء. اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے مطلب کہ جتنا ثواب روزے دار کو ملا ہے اتنا افطار کرانے والے کو ملے گا. اور فرمایا روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کی قاعدہ 20 نیکیاں مائنس کر کے جن افطاری کرائیں گے نا اس کو بھی پوری. اس سے بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر جب بات پہ رکتے تو اپنے آقا نعمت مرشد کریم کی برکت سے کئی فوائد حدیثیہ بیان کرتے. آسان سی ایک بات آج یہ ذہن میں محفوظ کر لیں. ہم علامہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص اپنے فوت شدہ والدین بہن بھائیوں کے لیے پڑھتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یا اللہ سرکار کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا دے. اور پھر کبھی ہم وہم میں بھی پڑھ جاتے ہیں کہ 3 باری قل ہو اللہ پڑھیے تو پوری امت کو ثواب کے انجا پڑے گا. وہ یہاں سے جواب حاصل کر لیں کہ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ انہیں کو ٹکڑیاں بانٹ کے ثواب دینا. معلق کی ہوئے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں کی. روزے دار کو بھی پورا ثواب دیا تو کٹیا ہوتا بھی نہیں اور اس کی مثل ثواب عطا ہوا ہے کس کو جس نے روزے دار کی افطاری کرائی. آگے سوال دیکھیے بزم والوں کو اور ہم آخری سطروں پہ پہنچ گئے. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. حضور ہم میں سے ہر کوئی تو طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ کھلا دے. یہ وہ حضرات تھے کہ جن کو خود شہری میں آدھی کھجور ملتی ہے افطار میں پانی کا گھونٹ. تو حضور ہم میں سے ہر کوئی تو طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کی افطاری کرا دے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب. یہ جو ہم نے تمہیں ثواب بیان کیا ہے کہ روزے دار جتنا ثواب ملے گا اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کر دے گا. من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. جن نے کسی نے دودھ دا گھٹ پلا کے روزہ کھلا دیتا ایک کھجور نہ روزہ کھلا دیتا یا پانی دا گھٹ پلا کے افطاری کراتی اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا خوشی خوشی سے سبحان اللہ کہیں اللہ یہ ثواب اس کو بھی. آگے دیکھیں پھر فرمایا جانے جانا علیہ السلام و تسلیم نے ومن اشبع صائما اور جڑا روزے دار کو رجا کے کھلائے روزہ دار کو شیر کر کے رجا کے کھلائے. ارشاد فرما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اللہ پاک روز محشر اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا اور جب وہ پی لے گا تو پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ہمارا نے لکھ لے کے پڑھ لو نا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں. وہو شہر اولہ رحمہ. یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں. رحمت بڑھ رہی ہے. امینہ مڑ کے کیا کرو کہ رحمت تو بانٹ گئی. سرکار نے بتا دیا کہ 10 دن رحمت کی. جنیاں چولیاں پھیلا ہوندیاں نے سحری ویلے افطاری ویلے دن کے وقت تہجد کے وقت تراویح کے وقت کھلی کھلی جولیاں لے کر ہیں اور گھر کر جائیں. پھر ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ اور اس کے درمیان والے 10 دن مغفرت گناہوں کی معافی کے ہیں گناہوں کے مٹائے جانے کے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے 10 دن. آخری سطر یہ تھک گئے ہو تو بما علینا کہنا سکھ ہے نہیں. آگے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ. جو اس مہینے میں اپنے مملوک اپنے ماتحت اپنے غلام جدید لفظوں میں بول لیجیے آج چونکہ وہ غلام نہیں ہوتے ملازم نوکر جو اس مہینے میں اس سے کام میں تخفیف لے بالخصوص تب کہ جب وہ روزہ دار ہو. یا تو نہ ابھی دیاری کام کریا کر تو تڑی رام کریا کر پیسے ایسے نہیں کرتے پیسے پورے ایسا ہے. لیکن ہم کیا کریں ہم جتنے بھی کاروباری ہیں ہر ایک کا سیزن ہے ماہ رمضان اور عید.
اور ہمیں مذہبی ٹچ کی بھی عادت ہے کہ برہم بھی رہ جائے، نام بھی ہو جائے اور اندروں کام بھی ہو جائے. تو ہمارا مذہبی ٹچ دیکھیں کیا ہے. میں کوئی افریقہ یورپ کی باتیں نہیں کر رہا، اسی وطن میں پلا ہوں، پیدا ہوا ہوں، یہی کہ راہو سے واقف ہوں. اب ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، سیٹھ جی کیا کہتے ہیں، صاحب جی کیا کہتے ہیں، جس کے تحت وہ ملازمین کام کرتے ہیں. یار گل دیکھو، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، تو بھائی اللہ معافی دے، اسی کسی نے اللہ کی عبادت تو نہیں روک سکتے. تو تمہیں پتہ ہے یہ مہینہ ہے ساڈا جڑا 4 پیسے کے سارے سال جو کا نظام سیدھا ہو جاتا ہے. تو گرمی بھی بڑی ہے، تو ڈیوٹی بھی پائی سکتے، اگے نالوں کم بد بھی جانا ہے. تو بس ویخ لیا جائے، باتوں میں سب کچھ ہے. اسی روکنا بھی نہیں کہ اسی کام بھی پورا رہنا، اپنا چارہ کر لیا کہ رات کے کار ہوا تو کار ٹھیک ہے، کہ نہ بھی تو کار ہوا ہے نا روز، اسی تو کام لینا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے مملوک کو ماتحت سے کام لینے میں تخفیف کرے، رعایت کرے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ. میں پتہ ہے تو پھر آواز کیوں کٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. ہاں مملوک کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے میرا روزہ ہے، کام سے بچنے کے لیے وہ ایسا نہ کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. 100 گلاں دی ایک گل پیچھے نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اب سمجھ میں نہ آئے تو گھر جا کے دیکھ لیں، آرام کے بعد سوچ لیں. پر رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے جو آج انشاءاللہ تعالی مغرب میں شروع ہوگا، یہ سوچ کے فائنل ڈیسیژن لے لیں. وہ یہ ہے کہ پچھلے رمضان شریف میں ہمارے بہت جاننے والے زمین پر تھے اور آج نہیں ہے. مطلب وہ رمضان شریف کا مہینہ ان کی زندگی کا آخری مہینہ تھا. پتہ نہیں ہم میں سے کس کا کیا کیا فیصلہ ہو چکا. اس لیے ضائع نہ کیا جائے. یہ بات بھولیں مت کہ اس کی رحمت ان کا ست، یہ جتنی فضیلت بیان ہوئی سبب بیان اعلیٰ کی بولی میں، اس کی رحمت ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے. یہ ساری بارے نیکیوں کے اجر بڑھتے سب سرکار کے وجہ کریم کی. اللہ میں نصیب کرے، ادب کی توفیق دے، تعظیم کی توفیق دے، نبھانے کی سعادت دے. سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 40 شرکاء جو تھے ہماری تشہیر کی، ان کی دستار بندی ہے اور 5 جو اس مسجد میں حافظ ہوئے ہیں ان کی بھی ساتھ دستار بندی 45 ہو گئی. اور جو دورہ تجوید و قرات ہمارا کل ختم ہوا مدرسے میں، چکیرے والے مدرسے میں، جو آپ کے مدرسہ ایک وہاں خوبصورت چل رہا ہے، تو وہاں میں نے کہا تھا کہ صرف جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان کے انعام جہاں ہوں گے یہ سارے یہ پاک 48 ہو گئے. تو اگر 48 کو ہم آدھا منٹ بھی لگائیں تو یہ تو بنتے ہیں جی 24 منٹ بڑے ہیں. 24 منٹ بیٹھ جو طاقت کتنے بڑھ جائے. تو اس کی کچھ روٹین بنائیں گے، یہ ٹیبل اٹھا لیں گے ساتھی، اور جتنے سادات اور علماء ہیں سب کریں گے. آپ بلاتے جائیں گے، ایک دماغ پاک بنے جائیں گے، علماء حافظ صاحب صاحب، ایک اپنا قبلہ سید قاسم شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں، سید منصور حق شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں، عبداللہ مدری صاحب تشریف فرما رہے ہیں. علماء ایک اتفاق میں تاکہ کام 7-8 منٹ ہو گیا. ٹائم میں بھی جانا آگے چکے. بہت جیسا کہ مولانا حامد صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے 3 بھائی ہیں. آج کل تو الحمدللہ یہ دنیا بھر میں الحمدللہ عشق رسول کی شمع جلاتے ہیں اور دین کی نصیحتیں کرتے ہیں. فیضان کوئی شک نہیں اس میں کہ ہمارے پیر و مرشد
نائب محدث اعظم پاکستان حضرت ابو محمد عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. بڑی آپ تاکید فرماتے تھے یہ جو ان سے پڑھتے تھے جو مرید تھے کہ دین کی خدمت کرو. دین تو جائزہ پوچھنا کہ دین کا کی کم کر رہے ہیں, کیا خدمت کر رہے ہیں. تو بہت آپ کے یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے کتاب لکھی ہے ولی کامل کے شب و روز مولا عبدالشکور رضوی, ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ نے بڑا سروے کیا ہے حضرت صاحب نے مریدہ شہیدہ نے کتنے درس نے, بڑا سوچتے میں 100 کہتے ہیں, بعض شامی دسیا انہوں نے 200 لی. پاکستان میں 200 مدارس ہیں جو صاحب آپ کی ترغیب پر بنے ہوئے دین کے. شہیدہ سے شروع کیتا تو ساتھیوں نے بڑا مشورہ کیتا یہ نام کی رکھنا ہے. میں کہ نام ساڈا نام وہ دی بجائے حضرت صاحب کا لفظ نہ رکھنا سی ادارہ خدمت دین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں جب آپ تقریباً 30 سال پہلے آئے, مجھے یہاں 31 سال ہو گئے, تو آپ کو بلایا ایک بیان کے لیے, آپ تشریف لائے تو اتنے کمرہ سے اتنے بیٹھ کے کام کر رہا تھا. صاحب کیا کام کر رہے ہیں؟ تربیت سے سیاحتی زیادہ اردو پڑھائی گا بچے بھی ہم کلاس کیا پڑھائی گا. میں کلاس کہڑا بنا دوں کی بنا دوں کی پڑھا دوں میری کلاس میں کلاس بنا یہ آپ کی اس وقت کی بات یاد ہے. فجر کے بعد آپ نے کیا آپ نے کہا فجر کے بعد 15 منٹ نفسیاتی آدھی ایک تربیت سے, اور میں فجر کے بعد کلاس پڑھائیں, تجوید پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, ترجمہ پڑھائیں, کلاسز بنائیں 15 منٹ. جب لوگ خوش ہونے لگ جائیں تو آدھا گھنٹہ کریں. جب لوگ خود کیا نہ کام شروع کرتے تو گھنٹہ کرتے, گھنٹے سے نہ پڑھیں. جب لوگ خود کہیں گے اور ہونا چاہیے پھر 1 گھنٹہ کریں اور گھنٹے سے پڑھانا. الحمدللہ آپ نے دیکھا تو گھنٹہ ہی چلتا تھا تو گھنٹے تو فضل صاحب نے گھنٹہ لگا سی نا, گھنٹہ پورا ہو گیا. تو ان بزرگوں کی یہ رہنمائی اور برکت ان کو فیصلہ حضرت سیدی محدث اعظم کا, سیدی محدث اعظم کو فیضان تھا بریلی شریف کا, تو یہ کوئی نور کی کرنیں ادھر سے پھوٹتی چلی ہیں. بہت شکریہ ان ساتھیوں کا کرتا ہوں, بڑے وفادار میرے جماعتی میرے کلاس فیلو جو دور سے نزدیک سے دھند میں سردی میں موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ پیدل یہاں پر ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھتے رہے اور دورے میں شریک رہے. اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں ناصر رہے. اور یہ